الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. حضرات علماء کرام، دوستوں اور بزرگوں، حضرت قاری صاحب نے ماشاءاللہ کتنی پیاری آواز سے کتنے عمدہ لہجے سے قرآن شریف سنایا. یہ وہ قرآن ہے کہ بڑے بڑے عرب شعراء لبید جیسے، جس کو اشعرو عرب کہتے تھے، اس سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا شاعر کون، تو اپنا عصا کھڑکا کر اس نے کہا کہ صاحب العصا. پھر دوسرے اور تیسرے نمبر پر دو اور شعراء کے نام دیے، مگر قرآن کے بعد اس نے اشعار کو ترک کر دیا. ہر وقت قرآن ہی قرآن. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکت، حلاوت، لذت، انسان جو اس سے چاہے وہ تمام چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے، جو اس قرآن کو حاصل کرنا چاہے، اجمی جو عربی زبان کا ایک کلمہ بھی نہیں جانتے، یہ قرآن کس زبان کا ہے یہ بھی نہیں جانتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اجمی چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اس کو آسان کر دیا. بعض جگہ آپ سنتے ہیں کہ کہیں 5-6 سالہ بچے نے قرآن حفظ کر لیا، کہیں 7 سالہ بچے نے قرآن حفظ کر لیا. عام طور پر بچے ہزاروں کی تعداد میں مکاتب میں 3 سال میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں، 2 سال میں حفظ کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک طالب علم نے اسکول کے ساتھ گویا پارٹ ٹائم 1 سال میں حفظ کیا، یعنی گویا 6 مہینے میں اس نے قرآن حفظ کیا. 3 مہینے میں حفظ کرنے والے بھی ہیں. ہمارے احمد آباد میں ایک عالم تھے، ان کے متعلق مولانا اسماعیل صاحب لاجپوری نے مجھے بتایا کہ وہ ہمارے ساتھی تھے اور انہوں نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا. ہمارے یہاں جو بچیوں کا دارالعلوم ہے بریڈ فورڈ میں، وہاں سے 3-4 سال سے ایک میگزین نکلتا ہے مائی سسٹر. اس میں تو انہوں نے 1 مہینے سے کم میں حفظ کرنے والوں کی بھی فہرست گنوائی ہے. ہمارے دیوبندی بزرگوں میں سے حضرت مدنی قدس سرہ اور 1-2 اور بزرگوں کے متعلق بھی آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، ضرورت پڑی، روز 1 پارہ حفظ. تو ان بچیوں نے اس میں 1 ہفتے تک کے واقعات لکھے ہیں کہ 1 ہفتے میں قرآن حفظ. بچے کو نہیں، سمجھدار نوجوان کو آپ اپنی زبان کا کوئی مضمون دیں، کوئی شعر دیں، کوئی نظم لکھ کر دیں، وہ بیچارہ رٹتا رہے گا، مہینوں
تیاری کر کے سنانا شروع کرے گا بھول جائے گا. ایک آدھ دفعہ سنا دیا پھر کچھ عرصے کے بعد آپ پوچھیں گے وہ بھول جائے گا. مگر قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جس سینے کو قبول کر لیتے ہیں تو سال ہا سال تک حفظ کرنے کے بعد جنہوں نے قرآن نہیں اٹھایا اور کئی سال کے بعد پھر اللہ نے توفیق دی. میں جب انگلینڈ گیا سن 68 میں تو وہاں پرانے ساتھیوں میں سے ایک سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہاں کہ یورپین ماحول کا ان پر اثر ہے، لباس بدل چکا ہے، شکل و صورت بدل چکی ہے. بڑی اچھی آواز سے وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. تو پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا قرآن کبھی نہیں پڑھا. پھر اللہ نے توفیق دی، میرے ساتھ رمضان میں وہ میرے پاس آتے جاتے رہے اور قرآن پڑھنا شروع کیا. تو اسی پہلی دفعہ انہوں نے رمضان میں پڑھنا شروع کیا اور عید سے پہلے پورا ان کے قرآن کا دور ہو چکا تھا. کئی سال تک قرآن انہوں نے اٹھا کر کھول کر دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ان کے لیے پھر اسی طرح تازہ کر دیا. ساؤتھ افریقہ میں حضرت شیخ قدس روح نے یہاں آپ کے یہاں سے جانے کے بعد جب اعتکاف فرمایا تو وہاں اخیر عشرے میں 2 3 ساتھی الگ الگ اپنی نفلوں کی جماعت کرتے تھے کہ ہمارے احناف کے یہاں تہجد کی نماز، نفل نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ بڑی جماعت سے دعوت دے کر اکٹھا کر کے پڑھنا چونکہ مکروہ ہے، اس لیے وہاں اپنے طور پر 2 3 ساتھی کھڑے ہو جاتے. تو 26 27ویں شب کو اور سب کھڑے ہوئے تھے جو پہلے سے پڑھتے تھے. دیکھا کہ ایک صاحب ہیں انہوں نے الف لام میم سے پڑھنا شروع کیا. اتنی پیاری آواز، اتنا صحیح قرآن شریف. 3 4 گھنٹے میں انہوں نے 15 پارے پڑھ لی. کہیں نہ اٹکنا، نہ کہیں لقمہ، نہ کہیں غلطی، کچھ نہیں. دوسری رات کو تراویح کے بعد پھر اسی طرح 15 پارے 16 سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لیا. ان سے میں نے پھر پوچھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا، اتنی پیاری آواز دی اور پورے قرآن میں کہیں آپ اٹکے بھی نہیں، تو آپ قرآن روزانہ کتنا پڑھتے ہیں؟ سحری کھاتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں روزانہ ہمیشہ پورا سال ایک قرآن شریف پڑھ لیتا ہوں. مغرب کی نماز سے پہلے میرا قرآن شریف ختم ہو جاتا ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد مدارس سے وابستہ کر رکھا ہے، ہمارے وقت کو دین کے لیے عبادت کے لیے فارغ کر رکھا ہے، ان کے لیے ان میں بڑی عبرت ہے. جو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں سیمپل پھرتا ہوں، ایک جگہ سے فیکٹری والوں سے ان کی بنی ہوئی چیزیں لے کر بازار میں گھومتا ہوں اور تاجروں کے پاس لے جا کر ان سے آرڈر لیتا ہوں. تو پورا دن اس طرح بازار میں گھومنے کے ساتھ ایک قرآن ساری عمر روز پڑھتے. حضرت شیخ قدس روح کے خلیفہ تھے مولانا عبد الرحیم بجنوری، ابھی بھی باقاعدہ حیات ہے. ان کا معمول ہمیشہ ایک قرآن شریف پڑھنے کا تھا، روزانہ ایک قرآن شریف. حضرت مولانا الیاس صاحب
نور اللہ مرقدہ، تبلیغی جماعت کے بانی، آپ کے ایک خلیفہ حافظ مقبول صاحب دہلوی، ان کا معمول روزانہ ایک قرآن شریف پڑھنے کا تھا، اور ان پر اخیر میں ایک حال طاری ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سہارنپور حضرت کے یہاں آئے تو حضرت شیخ نے مولانا منور حسین صاحب کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ دہلی کا قطب ہے۔ ایک دو سال کے بعد پھر وہ آئے تو اس وقت دیکھا کہ وہ اپنے حال میں نہیں، روتے رہتے ہیں ہر وقت، کس طرح اضطرابی کیفیت ہو، پریشانی، چین نہیں ان کو۔ تو حضرت نے اس وقت فرمایا کہ یہ پورے ہندوستان کا قطب ہے، اور جب یہ پورے ہندوستان کے قطب، اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ جو کوئی ان کے پاس جاتا تو زار و قطار روتے، اور آنے والے سے کہتے روتے ہوئے کہ میں کافر ہو گیا ہوں، میں ہندو ہو گیا ہوں، یہ تم چاقو لاؤ مجھے قتل کر دو، میرے گلے پر چھری پھیر دو، مجھے ذبح کر دو۔ یہ صبح نماز سے پہلے میں نے جمعے سے پہلے عرض کیا تھا کہ عبدیت، انسان کی نگاہ اس خالق پر رہے کہ وہ معبود کہاں، اور اس کی بارگاہ کے لائق جیسے اس دنیا میں سانس لینا چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے، میں کہاں۔ یہ استحضار ہر وقت رہے۔ حضرت شیخ قدس سرہ انگلینڈ تشریف لائے، پہلی مرتبہ جب تشریف لائے 11 دن قیام رہا، دوسری مرتبہ تشریف لائے 24 دن قیام رہا، پہلی مرتبہ تشریف لائے تو اس وقت مشکات کی حضرت نے بسم اللہ کرائی تھی، حدیث پاک کی بسم اللہ حضرت نے کرائی۔ دوسری دفعہ تشریف لائے تو اس وقت پہلی جماعت دور حدیث کی فارغ ہو رہی تھی، ان کی بخاری شریف حضرت نے ختم کرائی، اور آئندہ سال کی بخاری شریف کی حضرت نے بسم اللہ کرائی۔ تو 10,000 کے قریب مجمع تھا۔ حضرت مولانا عبدالجبار صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا تھا۔ حضرت کا بیان بھی جذباتی ہوتا تھا، روتے بھی تھے، رلاتے بھی تھے۔ تو مجمع جذبے میں آ کر کسی نے کہا نعرہ تکبیر، تو حضرت نے، کیونکہ حضرت کے کمرے میں اسپیکر لگا ہوا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ ارے تو نے بہت شور کیا، اتنا شور نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا اور لوگ آ گئے۔ اس کے بعد فرمایا تو نے بخاری شریف میں یہ حدیث نہیں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی فاسق و فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو حضرت اس درجے میں سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا آگے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی دین کا کام کسی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ یہ فرما کر رونے لگے۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے یہاں ایک دفعہ سبق ہو رہا تھا، ایک حدیث آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یوں نہ کہے کہ انا خیر من یونس ابن متہ، کہ میں حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے بہتر ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوں نہ کہے کہ آپ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل ہیں۔ اس حدیث پر اشکال ظاہر ہے۔ حضرت نے وضاحت فرمائی کہ یہاں ایک اشکال ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین ہو کر فرماتے ہیں کہ یوں نہ کہو کہ میں حضرت یونس سے بہتر، آپ تو افضل ہیں، نص سے قطعی سے ثابت، پھر یہ کیوں فرمایا؟ تو حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا، فرمایا کہ بڑے یوں ہی کہا کرتے ہیں، جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی نہایت مختصر جامع۔ تو حضرت نے جواب دیا، فرمایا کہ بڑے یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ پوچھا سمجھے؟ کہنے لگے نہیں۔ پھر اور وضاحت سے فرمایا اسی جملے کو، پھر پوچھا سمجھے؟ کہا نہیں۔ طلباء نے کہا نہیں سمجھ میں آیا کہ جواب کیا ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو کہنے لگے آپ تو ہمارے آقا مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے استاذ، ہمارے باپ ماں، سب کچھ ہمارے، اور ہماری نگاہ میں آپ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر مجھ سے بدتر مسلمان کوئی نہیں۔ تو یہ عبدیت کے متعلق میں نے عرض کیا کہ حضرت شیخ قدس سرہ اپنے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی فاسق و فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ اور قطب الارشاد حضرت گنگوہی قدس سرہ اپنے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر مجھ سے بدتر مسلمان کوئی نہیں۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام اور تمام مخلوقات کا سردار بنایا ہے، مگر میں اپنے آپ کو عبد ہی سمجھتا ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جس طرح ایک غلام زندگی گزارتا ہے، اس صبح میں نے عرض کیا تھا، فرماتے ہیں کہ آکل کما یاکل العبد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز سے عبدیت ٹپکتی ہے۔ مشہور سخی حاتم طائی، حاتم طائی کی قبر سعودی عرب میں حائل میں ہے۔ جب حائل کے علاقے میں صحابہ کرام گئے اور قبیلہ طے پر حملہ کیا، یہ اطلاع حاتم طائی کے بیٹے عدی ابن حاتم کو پہلے سے مل چکی تھی کہ اس طرف مسلمانوں کی آنے کی تیاری ہے۔ تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم میرے لیے سواری تیار رکھو اور رستے پر تمہاری نگاہ رہے، جب تمہیں پتہ چلے کہ مسلمان ادھر کا رخ کر رہے ہیں تو ہم میں مقابلے کی طاقت تو ہے نہیں، یقیناً وہ اس علاقے کو فتح کر لیں گے، تو میں اپنی جان بچا کر کہیں بھاگ جاؤں گا، اس لیے کہ وہ کٹر عیسائی تھے۔ ایک دن غلام نے آ کر کہا کہ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو وقت بہت تھوڑا ہے، فوجیں سامنے نظر آتی ہیں۔ عدی بن حاتم اس طرح بھی کیفیت میں اپنے خاندان کو، بہن کو بھی بھول گئے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور شام کی طرف چل دیے۔
مسلمان پہنچے، علاقے کو فتح کیا، وہاں سے جو غلام اور باندیاں قیدی بنا کر مدینہ منورہ لائے گئے تو ان میں حاتم طائی کی بیٹی عدی بن حاتم کی بہن بھی ہے۔ ان قیدیوں میں سے بعضوں کو جن کو مسجد میں رکھا گیا، ان میں عدی بن حاتم کی بہن کو بھی مسجد میں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عدی بن حاتم کی بیٹی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ نوجوان خوبصورت لڑکی عدی بن حاتم کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ پر مہربانی فرمائیے، میں عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میں اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے رہا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری نماز اور دوسرے دن پھر جب موقع ملا، پھر اس طرح وہ سامنے آ کر کھڑی ہو کر اسی طرح عرض کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا۔ تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، وہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی مایوس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم جو 2 دن سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بیچاری مایوس ہو کر آج اپنی درخواست پیش نہیں کر رہی، تو انہوں نے پیچھے مڑ کر اشارہ کر کے اس لڑکی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت للعالمین ہے، سراپا شفقت ہی شفقت ہے، تم ایک مرتبہ پھر درخواست کرو۔ تو اس مایوس لڑکی کو ہمت آ گئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر پھر وہی درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کی طرف کوئی قافلہ جا رہا ہو، ان کے ساتھ ان کو بھیج دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس کو عنایت فرمائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے ایک خادم کو حکم فرمایا کہ ان کو جہاں یہ کہے مامون محفوظ جگہ پر، جہاں یہ چاہے وہاں چھوڑ کر آؤ۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی شام کی طرف گیا ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ ان کو وہاں پہنچایا گیا۔ جب یہ وہاں پہنچی تو اپنے بھائی عدی بن حاتم سے کہا کہ اگرچہ تو اور میں، ہمارا مذہب عیسائی تھا، مگر میں تجھ سے یہ کہتی ہوں کہ ایک مرتبہ تو ضرور وہاں کا سفر کر اور اپنی آنکھوں سے جا کر ان کی زیارت کر۔ کیوں کہ جو منظر میں نے وہاں دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو میں نے قریب سے دیکھا، تو میرا یقین ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ عدی بن حاتم مدینہ منورہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، دروازے پر ملاقات ہوئی، تعارف کرایا کہ میں حاتم طائی
کا بیٹا عدی ابن حاتم ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ راستے میں ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ وہ اپنی داستان مکرر سے کرر ایک ہی بات کو جس طرح بوڑھوں کی عمر طبیعی پر پہنچنے پر ان کا حال ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تو بیچاری ایک ہی رٹ بار بار لگائے جا رہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے جب تک وہ آگے نہیں چلی گئی، اس نے اپنی بات ختم نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہایت غور سے سنتے رہے۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں بعد میں کہ میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ یہ ایک بات تو ہو گئی۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں ٹھان لی، فیصلہ کر لیا کہ یہ دنیا دار یا بادشاہ نہیں ہو سکتے کہ جس کو ایک رستے چلتی بڑھیا اس طرح روک لے اور اپنی کہانی اور داستان سنا سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن حاتم کو اندر گھر میں لے کر پہنچے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ ان کے بیٹھنے کے لیے ان کی طرف پھینکا کہ تم اس کے اوپر بیٹھو۔ ان کے گلے میں صلیب کراس لٹک رہا تھا، عیسائی ہونے کی وجہ سے صلیب لٹکا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اس کو توڑ کر پھینکے؟ القی الوثن عنک، اس بت کو اتار کر پھینک دو۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دوسری ہوئی کہ اگر یہ بادشاہ ہوتے تو اس طرح عامی انسان کو اوپر بٹھا کر نیچے نہ بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر قول، فعل، کھانے پینے، لباس، ہماری مستورات بھی سن رہی ہیں؟ نہیں، وہ کب ہے؟ کہا تھا نہیں کہ مغرب کے بعد، کل اتوار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے جس سے سراپا عبدیت ٹپکتی ہو، اس کی زبان سے ترفع، بڑائی، تکبر، دوسروں کی تحقیر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، نمایاں، اچھا سمجھنا، یہ ظاہر نہ ہوتا کہ اس کو ٹوک دیا، اس کو روک دیا، اس کو ڈانٹ پلا دی۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے خدام، ان کے مریدین پر ایک کیفیت، ایک جیسی، نہایت طبیعت میں مسکنت۔ آپ دور سے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ شاید بیچارے بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو شکل، صورت، ہر چیز سے ابدیت ٹپکے، یہ ظاہر ہو کہ اس کے رگو پے میں کہیں دور دور آس پاس بھی تکبر کا کوئی نام و نشان نہیں۔ خیر، بات بہت دور ہو گئی۔ میں قرآن پاک کے متعلق آپ حضرات سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہماری ہدایت کے لیے اتارا اور اس کو کتنا آسان اور لذیذ بنایا۔ اس میں مختصر وقت میں حفظ کرنے والوں
کے نام چند ایک گنوائے. تو ہمارے معزز قاری صاحب نے کتنی عمدہ قرات فرمائی. تو وہی آیت میں نے بھی پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ما غرک بربک الکریم. کریم جس کی طرف سے ہر آن ہر گھڑی کرم ہی کرم ٹپکتا ہے، اور ہماری طرف سے ہر آن غفلت ہی غفلت، گناہ ہی گناہ. آپ تعجب کریں گے کہ اس نے عجیب فتویٰ لگایا کہ ہماری طرف سے گناہ ہی گناہ نہیں. حضرت شیخ قدسی رو فرماتے تھے کہ ہماری نماز بھی گناہ، ہمارا سجدہ بھی گناہ. کیوں؟ کہ ہر شخص اپنی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ اس نماز میں کتنے کتوں، گدھوں اور کتنے خنزیر اور پاخانے اور پیشاب کا خیال آتا ہے. یہ دنیا کے مال اور اسباب اور پیسے اور وہی دھن نماز میں بھی وہی. حضرت رائے پوری قدسی روح فرماتے تھے کہ اکبر الکبائر، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے غافل ہونا ہے. اس وجود کی نعمت کا، صرف وجود کی نعمت کا مقتضا یہ ہے کہ انسان اپنے اس وجود کو خیال کرے کہ میں موجود ہوں، اور اس کے ساتھ اس موجد، خالق اور باری اور پیدا کرنے والے کا دھیان رہے اس کے ذہن میں. مگر ہمیں ہر چیز کا دھیان آتا ہے، ہر چیز کا. آپ صبح اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک میں دیکھیں ہر چیز کا دھیان آئے گا. اگر دھیان نہیں آئے گا تو صرف اس کی ذات کا. نماز پڑھیں گے اس میں بھی ہمیں شکایت ہوگی کہ وہ تصورات، خیالات بہت ستاتے ہیں. ستائیں گے، ضرور ستائیں گے، کیونکہ ہم نے اس کی مشق نہیں کی، اس کو کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، اور یہ نہیں سوچا کہ ہم کسی گناہ میں ہیں. ہم اپنے ظاہری حال کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا تو ساری گنہگار، یہ رستے پر، سڑکوں پر چلنے والے، بازاروں میں گھومنے والے، عیاشی کے اڈوں میں جانے والے، وہ تو سب گنہگار، میں تو 5 وقت کا نمازی. اپنے جو گناہ ہیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں، حالانکہ وہ تو ظاہری گناہ ہے. بے شک یہ شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، کسی کا مال کھانا، تمام کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں. مگر وہ جو قسمیں صبح بتائی تھی کہ سب سے مبغوض ترین انسان جس پر اللہ کا غضب اور غصہ برستا ہے، مرتد، اس کے بعد حربی کافر، اس کے بعد عام کافر، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا تھا کہ ایمان والوں میں بھی اسی طرح درجات ہیں. کہ وہ گنہگار مسلمان جو شیطانی گناہوں میں مبتلا ہو. گناہوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ گناہ جو شیطان کے اثر سے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ، دوسری قسم کے وہ گناہ جو نفس کے اثر سے ہوتے ہیں. جو گناہ شیطان کے تقاضے سے، اس کی تحریض، اس کے ابھارنے سے ہوتے ہیں، وہ ہیں حسد، تکبر، عجب، خود پسندی، دوسروں کی تحقیر،
دوسروں کا استہزاء، کینہ، عداوت، کتنی لمبی فہرست ہے. تو یہ ان تمام گناہوں کا تعلق انسان کے دل سے ہے. اور ہم کتنے غافل اور ہم کتنے دھوکے باز کہ اپنی ذات سے دھوکا اللہ، کہ یہ تمام برائیاں ہمارے دل میں موجود، کہ کسی کے ساتھ ہماری دشمنی، کسی کے ساتھ عداوت. خود اپنے سگے بھائی کو دیکھیں گے، قریبی رشتہ دار کو، چچا کو، ماموں کو. میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ عجیب الٹی گنگا کہ انسان اگر حسد کرے، دیکھے کہ اس کی دکان بہت چل رہی ہے، پڑوس میں کوئی کافر ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی گورا ہو، اس پر اس کو حسد ہو، مگر اس کا کبھی دھیان نہیں آ جائے گا، اس پر کبھی حسد نہیں ہوگا کہ اس کی دکان زیادہ کیوں چل رہی ہے. اللہ کی شان، اللہ اکبر. شیطان نے ہمیں کتنی الٹی راہ پر ڈال رکھا ہے کہ حسد دل میں ہوگا اپنے سگے بھائی کی دکان پر، اپنے ماموں، اپنے چچا. اللہ اکبر. اور پھر دھوکہ اپنے ساتھ یہ کہ انسان اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے میرے اندر کوئی گناہ نہیں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں. حالانکہ یہ حسد، یہ جتنے گناہ میں نے گنوائے جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، یہ بدترین گناہ ہیں. کل قیامت کے دن یہ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ان تمام کی معافی، جیسے دنیا میں ابھی اس نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، فوراً معاف، اسی وقت معاف. جیسے ہمارے حضرت مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کبھی طلباء پر ناراض ہو جاتے تو فرماتے کہ علم کا حصول نہایت مشکل اور ولایت کا حصول نہایت آسان. فرماتے کہ اسی وقت انسان نہیں مگر توبہ کرے اور دوسرا قدم اس کا جنت میں ہے. تو یہ انہی گناہوں کے متعلق ہے کہ یہ جو ظاہری گناہ ہیں جو نفس کے تقاضے سے ہوتے ہیں، زنا، چوری، شراب، اس قسم کے گناہ یہ فوراً معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ گناہ ایسے ہیں کہ گناہ کرتے وقت ہر شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں گنہگار ہوں. اسی لیے آپ نے کسی مسلمان کو بہت کم دیکھا ہوگا کہ شراب پی کر مسجد میں آ جائے، وہ بیچارہ چھپتا پھرے گا. اللہ اکبر، اس کا ایمان کتنا مضبوط. میں نے صبح کہا تھا کہ ان کو، ایسے لوگوں کو حقیر مت سمجھو، اس کا ایمان کتنا اونچے درجے کا ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، آپ سے دور رہتا ہے. کسی ٹوپی والے کو، کسی داڑھی والے کو دیکھے گا اور اس نے دیکھا کہ میں شراب پیے ہوئے ہوں، میری بو سے یہ معلوم کر لے گا کہ اس نے شراب پی ہے، یا میری چال سے معلوم کر لے گا تو بیچارہ رستہ بدل لے گا. زنا کے اڈے سے کوئی نوجوان نکل رہا ہے تو پہلے دیکھے گا کہ مجھے کوئی دیکھتا تو نہیں. اس کا ایمان کتنا مضبوط، اس گناہ کو وہ کتنا بڑا گناہ سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بھی فیصلہ ہے کہ جیسے وہ ہاتھ اٹھائے فوراً توبہ مقبول، معاف کر دو، قصہ ختم. لیکن یہ جو گناہ غیبت، حسد، تکبر، بڑائی، یہ گناہ ایسے ہیں کہ انسان اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ دل میں حسد ہے، ہر وقت کڑن ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے، مگر اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں. ساری عمر گزر رہی ہے. اور یہ گناہ جتنے ہیں سارے کے سارے شیطانی اثر سے ہیں. اس لیے کہ
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیدا کیا گیا اور سجدے کا حکم ہوا تو علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو وجود میں آیا، ایک قول یہ ہے کہ یہ حسد، شیطان کے دل میں حسد ہوا کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار، ہماری عبادت کیا، ہم کتنی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، کتنے سجدے کر لیتے ہیں، یعنی عمل کچھ بھی نہیں، اور اس کے اوپر انسان اپنے آپ کو مزکا مصفا سمجھے، اپنے آپ کو دھوکہ دے، دھوکے میں رکھے، کیا ہوگا کب قیامت کے دن؟ تو وہ شیطان جس نے روئے زمین پر، آسمان پر کہیں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنی عبادت کون کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا عبادت گزار ابلیس، تو اس نے سب سے پہلے جو گناہ کیا وہ حسد، جو میں اور آپ ہر وقت ہم کرتے رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی کار نہیں آئی، دیکھ نہیں سکتے، دل ہلتا ہے اندر سے کہ اللہ، ارے یہ تو ہونا چاہیے تھا کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ، کسی ہندو اندر سے کہ اللہ، ارے یہ تو ہونا چاہیے تھا کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ، کسی گورے کے ساتھ، کسی اللہ کے دشمن کے ساتھ، اور وہ اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ گناہ سب سے عظیم تر اور سب سے بڑا اس لیے شمار کیا گیا کہ سب سے پہلی نافرمانی جو وجود میں آئی وہ یہ حسد۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے عجب، خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ گناہ سب سے پہلے موجود ہوا۔ کیوں؟ کہ ابلیس نے حسد اس وقت کیا جبکہ اس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا تقابل کیا، مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھا۔ یہ حضرت گنگوہی قدس سرہ کا جو جملہ میں نے آپ کو سنایا کہ میں قسم، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں میں سب سے بدترین شخص میں ہوں۔ روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں میں تو زانی، کبابی، چور، ڈاکو کتنے ہوں گے؟ یہ اپنے دل میں یہ پیدا کیا جائے کہ عجب کا نام و نشان نہ رہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اس کا ایک جملہ یہاں میرا مقصود ہے کہ میں آپ کو سناؤں۔ اس میں حضرت نے لکھا کہ الحمدللہ مادح و ذام کو برابر جانتا ہوں۔ فرمایا کہ الحمدللہ مادح اور ذام کو برابر جانتا ہوں، کہ کوئی میری تعریف کرے، دوسرا مجھے گالیاں دے، دونوں سے دل کی کیفیت پر کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہ ہمیں تو یہاں کسی کے سامنے کوئی ایک کلمہ ذرا سا مجال ہے کہ کہہ کر دیکھے، فوراً اندر سے خون کھول جائے گا، آستینیں چڑھا کر انسان مقابلے کے لیے تیار ہو جائے گا۔
وہی اندر جو نفس ہمارا، کوئی ایک چیز برداشت نہیں ہو سکتی. اور حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی میری برائی کرے اور دوسرا شخص میری تعریف کرتا ہو تو دونوں میرے نزدیک برابر ہیں، اس سے میرے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ دوسرا قول یہ ہے کہ عجب، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں پسند کرنا، اس گناہ کا وجود سب سے پہلے ہوا. تیسرا قول یہ ہے کہ کتنے بجے عشاء کی نماز؟ اچھا. تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے جس گناہ کا وجود ہوا وہ تکبر، کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ آج پیدا ہوئے، کوئی انہوں نے ایک سجدہ اب تک نہیں مارا اور میں نے کوئی آسمان اور زمین پر جگہ نہیں چھوڑی جہاں میں نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، تو میں اس سے بڑا. مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں ان کو سجدہ کروں. تو چونکہ یہ ابلیس نے سب سے پہلے تکبر کیا، اس کا وجود اس گناہ کا سب سے پہلے ہے. تو یہ حسد، عجب، تکبر، یہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ ان کی معافی جلدی نہیں ہوتی، بلکہ ان گناہوں کو چونکہ انسان گناہ سمجھتا نہیں اور یہ گناہ دل میں ہوتے ہیں، دل اندر خراب ہوتا رہتا ہے، اور اس کو گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان توبہ بھی نہیں کرتا. ایک بزرگ کی خدمت میں بڑے ایک امیر پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ مصلی یہاں سے گزرتے ہیں وہاں بیٹھ جاؤ اور ہر گزرنے والے سے یوں کہو کہ ایک جوتا میرے سر پر مارو اور اس میں سے ایک پھل اٹھا کر لے جاؤ، ایک جوتا مارنے کے بدلے میں. اب وہ اتنا بڑا امیر، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا کیوں؟ تو حضرت نے ناراض ہو کر غصے میں فرمایا کہ جب تک اندر گند بھرا ہوا ہے، کوئی روحانیت، کوئی فیض، اللہ کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگہ نہیں، کہاں جائے وہ اندر؟ اس کے نکالنے کے لیے یہی تمہارے لیے بڑا ضروری ہے. بہت بڑے عالم ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ اچھا، جس طرح یہ اہل دنیا کو دنیا کی وجہ سے بڑائی ہوتی ہے کہ علماء اور اصحاب علم کبھی کبھی اپنی علمی بڑائی میں مبتلا ہوتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا، بازار میں یہ جو ٹوکرا یہاں بھرا ہوا رکھا ہے اس کو سر پر اٹھا کر لے کر جاؤ. تمہارا یہی مجاہدہ، تمہاری یہی ریاضت، اگر وہ نفلیں وہاں پڑھتے رہیں
تو اس سے تو اور بڑائی ان کے دل میں پیدا ہوگی، اور اپنے آپ کو نیک اور بزرگ سمجھیں گے۔ ان کی بڑائی نکالنے کے واسطے یہی ضروری تھا کہ اس طرح عامی انسانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ لوگ انہیں ایک عامی انسان سمجھیں جو ان کی بزرگی اور بڑائی لوگوں کے دل میں ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ نہیں، ان عام انسانوں کی طرح میں رہتا ہوں۔ حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی قدس سرہ اپنے دادا پیر کی وراثت لینے کے لیے یہ جو سمرقند بخارا کا علاقہ ہے وہاں پہنچے اور پیر صاحب سے درخواست کی کہ ہمارے خاندان سے روحانی دولت آپ لے کر یہاں آئے ہیں، میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا، یہ جو ہمارے شکاری گھوڑے ہیں اور شکاری کتے ہیں، ان کی نگرانی، ان کی صفائی، ان کو نہلانا دلانا چارہ دینا، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ اور تمہارا قیام وہیں استبل کے اندر رہے گا۔ کتنے بڑے عالم شاہ ابو سعید، اور قیام ان کا گھوڑوں کے استبل میں، لید کے بیچ میں، صرف نماز کے لیے آنے کی اجازت اور وہیں بیٹھ کر اپنا تسبیحات معمولات جو کچھ کرنا ہے دور رہ کر وہاں کرتے رہیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت نے چاہا کہ ان کا امتحان لیں کہ علمی بڑائی ابھی موجود ہے یا نکل گئی۔ تو لید کی صفائی کرنے والی، استبل کو صاف کرنے والی جو بنگن تھی، اس سے فرمایا کہ آج صفائی کرتے ہوئے وہ جو وہاں کتوں کا گھوڑوں کا خادم بیٹھتا ہے اس کے پاس سے گزرنا کہ تھوڑی سی لید اس پر بھی گرے، اور پھر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے ہمیں آ کر بتانا۔ اس بنگن نے چونکہ حکم تھا حضرت کا ایسا ہی کیا، تو شاہ ابو سعید غصے ہو کر کہنے لگے، یہ نہ ہوا گنگو، یعنی اپنا وطن ہوتا تو میں تجھے دکھاتا، دو چار تھپڑ مارتا، تیری پٹائی کرتا۔ اور میں غصے میں فرمایا کہ نہ ہوا گنگو، ہمارے حضرت شیخ قدس سرہ روحانی معالج تھے، رئیس الاطباء تھے اس معاملے میں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تکبر کی پہچان غصہ۔ کوئی ذرا سی حضرت کا جملہ ہوتا، فرماتے کہ ہماری شان میں کوئی گستاخی کر دے، اس وقت کیا حال ہوتا ہے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ تکبر ہے یا نہیں۔ ابھی رستہ چلتے ہوئے کوئی آپ کی ایک ٹوپی پر ہاتھ مارتا ہے، ذرا ٹوپی گرا دے، پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، غصہ آ جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی، اور اگر کوئی تھپڑ مار دے یا لات مار دے تو پتہ نہیں تب تو کیا حال ہو۔ تو اس وقت دل اپنے حال پر رہے، اس پر فرق نہ آئے دل میں، تب آپ سمجھیں کہ ہاں اس میں تکبر اور بڑائی نہیں ہے۔ ایک بزرگ یہ دل کے اپنے حال پر رہنے کے لیے یاد آیا کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھے، کہیں دور و دراز بیٹے کو سفر پر بھیجا، تجارتی مال لے کر بیٹا جہاز میں روانہ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اطلاع آئی کہ سمندری طوفان میں جہاز بھی غرق ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا،
اور سارا سامان بھی گیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد کہا الحمدللہ۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بیٹے کے مرنے پر انا للہ کے بجائے کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس زمانے میں یہ مواصلات نہیں تھے، تار، ٹیلی فون، ڈاک، سفری انتظام مفقود تھے۔ صرف ایک ہی رستے سے لوگ سفر کرتے تھے، سمندر سے۔ جنگلوں میں اس طرح منظم حکومتیں نہیں تھیں، جو کوئی سفر کرتا لوگ لوٹ لیتے۔ یہ سارا جو پولیس اور فوج کا نہایت منظم نظام پوری دنیا میں، اس طرح یہ سلسلہ چونکہ تھا نہیں، اس لیے اس طرح کی خبریں بہت عرصے کے بعد آتی۔ ایک عرصے کے بعد اطلاع آئی کہ واقعی طوفان بڑا زبردست تھا، جہاز ان کا اس میں پھنس گیا تھا، مگر طوفانی لہروں نے ان کے جہاز کو کسی اور کنارے پر، ساحل پر پہنچا دیا، اور وہاں وہ سامان بھی محفوظ اور ان کی جان بھی بچ گئی اور جہاز بھی محفوظ۔ جب یہ اطلاع آئی تو بزرگ پھر آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں الحمدللہ۔ تو چونکہ خوشی کا موقع تھا تو پوچھا کہ حضرت کیا بات، پہلے مرنے کی اطلاع پر بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ، اب بچنے کی اطلاع پر تو الحمدللہ بجا، مگر اس وقت مرنے پر، جہاز کے غرق ہونے پر، سامان کے جانے پر آپ نے الحمدللہ فرمایا؟ فرمانے لگے کہ میں نے الحمدللہ اس وقت نہ تو اس کے مرنے پر کہا، اور اب میں نے الحمدللہ نہ تو بیٹے کے بچنے پر کہا، نہ سامان کے بچنے پر کہا۔ میں نے دونوں دفعے اپنے دل کو ٹٹولا۔ جب اطلاع آئی کہ بیٹا مر گیا، ڈوب گیا، سامان چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ میرے دل کی کشتی تو ڈاواڈول نہیں ہوئی، اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹا تو نہیں، بیٹے کی محبت، مال کی محبت کی وجہ سے اس تعلق میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی طرح قائم ہے، اس پر میں نے کہا الحمدللہ۔ دوسری دفعہ اطلاع آئی کہ بیٹا بچ گیا، سامان بچ گیا، تو مال کی خوشی، مال کی محبت میں اس کے بچنے پر، بیٹے کی محبت میں اس کے بچنے پر میرے دل کا حال کہیں خراب تو نہیں ہو گیا، اس پر میں نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ دل کا حال ہمارا کوئی ذرا سا شان میں گستاخی کر دے، اس وقت اگر نہ بدلے، کسی کا مکہ مار دینا، تماشا مار دینا، لات مار کر زمین پر گھسیٹنا ہماری طبیعت پر اثر نہ کرے، اس وقت آپ سمجھیں کہ ہاں اب دل میں تکبر کی بیماری نہیں رہی۔ اسی لیے ان بزرگ نے فرمایا کہ بھی وہ ٹوکرا لے کر عالم سے فرمایا کہ اس کو لے کر گھومتے رہو۔ تو وہاں حکم ہوا حضرت کا اس بنگن کو، تو اس نے ذرا سی لید گرائی تو فرمانے لگے شاہ ابو سعید کہ نہ ہوا گنگو، غصہ تھا۔ حضرت کو جب اطلاع پہنچی کہ بنگن سے فرمایا کہ نہ ہوا گنگو، غصے میں، تو فرمایا کہ ہاں ابھی خوب تکبر کی باقی ہے، نفس کشی مکمل طور پر ابھی نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے اسی طرح مجاہدہ کروایا، اس کے بعد پھر امتحان لیا، فرمایا کہ اب پہلے سے بھی زیادہ لید ان کے اوپر پھینک دینا۔ اس نے جب ایسا کیا تو حضرت نے، شاہ ابو سعید نے کچھ فرمایا تو نہیں، صرف غصے کی نگاہ سے دیکھا، چپ رہے۔ تو بنگن نے آ کر بتایا، فرمایا کہ ہاں ابھی بھی اثر ہے۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ پھر اسی طرح وہاں ذرا سا پیر پھسلا دینا تمہارا اور سارا ٹوکرا ان کے اوپر پھینک دینا۔ جب اس بنگن نے سارا ٹوکرا لید کا ان پر گرایا، اتنے بڑے عالم، اتنی بڑی گدی کے مالک، اتنے بڑے بزرگ کے بیٹے اور پوتے، مگر
وہ جلدی سے اٹھے روتے ہوئے کہ او میں یہاں غلط رستے میں بیٹھ گیا، میری وجہ سے تو گر گئی، اور اس کی لیت ٹوکرے میں ڈالتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تجھے کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ جب حضرت کو معلوم ہوا کہ آج تو یوں ہوا، تو حضرت نے ان کو بلایا، گلے سے لگایا، فرمایا کہ تم تو ہماری جان ہو، ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، یہ سب تمہارا امتحان تھا، اور اب اس امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، یہ دولت تمہارے گھر سے میں یہاں لے کر آیا تھا، اس کے صحیح وارث تم ہو۔ اپنی طرف سے انہیں خلافت اور اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ نفس کشی اور دل ان برائیوں سے پاک ہو جائے، ان میں تکبر، حسد، بغض، عداوت، یہ چیزیں پہلے ختم کی جائیں۔ اسی لیے پہلے بزرگوں کے یہاں عملی طور پر اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ عملی طور پر ان کو نکالا جائے، دنیاوی کام کروا کر۔ پھر بزرگوں نے اس کے لیے کچھ ذکر و اذکار کے ساتھ اس کو نکالنے کے لیے علاج اور یہ راہ تجویز فرمائی۔ تو دوستو، یہ جو میں نے گناہ آپ کو گنوائے، یہ تمام کے تمام گناہ شیطانی اثر سے ہوتے ہیں، اور یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کو چونکہ انسان گناہ سمجھتا نہیں، اس لیے توبہ کرتا نہیں، اور اسی طرح اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ان کو گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پیشی ہوگی، اور وہاں پھر حساب اور کتاب عمل کے ذریعے ہوگا۔ وہاں دنیا کی طرح سے مال و دولت کے ذریعے حساب نہیں ہوگا۔ اگر نیکیاں ہوں گی تو دوسرے کو دی جائیں گی، نیکیاں نہیں ہوئی تو اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ تو ہم الٹی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بازاروں میں چلنے پھرنے والے ان کو زیادہ گنہگار سمجھتے ہیں، اور ان گناہوں کو گویا گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ خود میرا حال میں اپنے اندر دیکھتا ہوں کہ نا، میرے اندر کہیں کوئی حسد، تکبر، بہت ٹٹولتا ہوں، نظر ہی نہیں آتا۔ کتنا بڑا دھوکہ! ابلیس نے ہمیں کتنے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ انسان اپنے آپ میں یہ تمام برائیاں دل میں اندر پیوست ہونے کے باوجود، ان گناہوں کے ذریعے دل کے سیاہ ہو جانے کے باوجود، دور دور اس کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ بھی میرے اندر ہے۔ اس کے برعکس دوسری قسم کے گناہ، مال کی لالچ، کبھی کسی کو ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی چوری کرتا ہے، اور کبھی مال کی محبت کی وجہ سے چوری کرتا ہے۔ شرابی کو شراب پینے میں لذت آتی ہے، اس کے لیے وہ شراب پیتا ہے۔ زناکاری کرنے والے کو اس میں لذت آتی ہے، اس لیے یہ گناہ کرتا ہے۔ تو یہ تمام گناہ وہ نفس کی لائن کے ہیں، نفس اس کا تقاضا کرتا ہے۔ مگر ان گناہوں کے کرتے وقت بھی، کرنے کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، اس لیے توبہ کی توفیق جلدی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی اس نے توبہ کی کہ فوراً اللہ کی طرف سے معافی ہو جاتی ہے، چونکہ گناہ کرتے وقت اس نے اس کو گناہ سمجھا۔ ہاں، ایک شرط ہے ان گناہوں میں بھی، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص گناہ کرے اور کسی کو اطلاع نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ستاری فرمائے، اس پر پردہ ڈالے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے یہ گناہ کیا، مگر دوسرے دن اس کو ظاہر کر دے، اپنے کسی دوست کو کہہ دے کہ آج میں نے ایسا کیا ایسا کیا۔ تو
اس گناہ کی بھی پھر معافی نہیں ہوتی کہ اللہ نے ستاری فرمائی اور اس نے اس کو دوسرے کے سامنے کھول دیا، اپنی خود پردہ دری کی، تو اب اس کی پردہ دری وہاں ہوگی۔ لیکن اگر اس کو جس طرح اپنے آپ کو گنہگار سمجھا، اس کو چھپایا، اس کو چھپائے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی جب بھی وہ توبہ کرے گا اس کو معاف کر دیں گے۔ کہ میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تو الذی خلقک کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک تمہیں بنایا، فعدلک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس فعدلک، اس ایک کلمے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی ہزاروں نعمتیں جتائی ہیں۔ کہ ہمارا کان کسی وقت اگر حساس ہو جائے، زیادہ آواز آنے لگے تو کتنی انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہماری منہ میں کبھی حس دانتوں میں زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان کوئی چیز منہ میں نہیں رکھ سکتا۔ کبھی انسان کی حس جسم میں بڑھ جاتی ہے، تو یہ تمام توازن، تعادل اور برابری کے ساتھ جتنا انسان کو ہونا چاہیے، اتنی بینائی، اتنی سننے کی طاقت، اتنی قوت حس اور تمام اعضاء کی برابری۔ ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے، ایک لمبا ہوتا ہے۔ کسی معذور کو آپ دیکھتے ہیں، ایک پیر چھوٹا ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے۔ دونوں آنکھیں ان میں برابری، ایک آنکھ کسی کی، دونوں آنکھیں ہوں، دونوں سے نظر آ رہا ہو، مگر ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی ہو، تو دونوں کان اگر برابر ہوں انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ ایک کان چھوٹا ایک بڑا ہو، رنگ کی برابری، ایک کان سفید ہو گیا ہو، ایک کان کالا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فعدلک، اس جملے میں ہزاروں لاکھوں نعمتیں جو اس کو عطا فرمائی ہیں اس کے جسم میں، ساری گنوا دی۔ کتنی بڑی نعمت اللہ کہ صرف ایک آپ چہرے کو دیکھ لیں، ساری دنیا کے اس وقت جتنے انسان موجود ہیں ان کو کھڑا کیا جائے، کوئی دو ایسے آپ کو نہیں ملیں گے کہ جو مکمل طور پر ان کا چہرہ ایک جیسا ہو۔ اسی لیے تو عام طور پر جو بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں ان کی شکلیں زیادہ ملتی جلتی ہیں، مگر ان کو بھی ان کے گھر والے، آس پاس کے رہنے والے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اور ہے، یہ اور ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنائی، خالقی پر قربان جائیے کہ بہت بڑی جگہ میں تو اس میں امتیاز پیدا کیا جا سکتا ہے، مگر اتنی چھوٹی جگہ میں صرف 3 چیزیں، منہ، ناک اور آنکھ اور گال، اتنی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنی حکمت سے ہر انسان کو الگ الگ بنایا۔ کروڑوں انسانوں کو کھڑا کر دیں، دو ایک جیسے نہیں۔ خیر اب ان کو ترجمہ بھی کرنا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا سب سے پہلے کہ قرآن پاک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اب آپ سنیں تو کتنی لذت، یہ بیچارے گانا سننے والے انہیں کیا پتا کہ اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حلاوت، کیا لذت رکھی ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں رہتے تھے، باہر نکلتے نہیں تھے۔ جب سب مصلی چلے گئے تو اندر سے دروازہ بند مسجد کا، کوئی باہر سے آ نہیں سکتا۔ پھر تہجد کے وقت پھر کھول دیتے، اب فجر کے وقت جو آنا چاہے آ سکتا ہے۔ ایک صاحب کو طلب ہوئی کہ حضرت ساری رات مسجد میں کیا کرتے ہوں گے؟
تو وہاں مسجد کی چٹائیاں نماز کے وقت بچھائی جاتی ہیں، اور گرد و غبار چونکہ بہت اڑتا ہے اس سے بچانے کے لیے نماز ہوئی کہ پھر اس کو لپیٹ کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو جہاں چٹائیاں کھڑی کی گئی تھی اس کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ تمام مصلی جب سب چلے گئے تو حضرت نے اپنی نفلوں سے فارغ ہو کر اچھی طرح غور سے دیکھا کہ کوئی رہا تو نہیں، دیکھا کہ کوئی مسجد میں ہے نہیں، چلے دروازہ بند کیا، پھر آ کر نماز شروع کی۔ تہجد میں قدر جہر سے قرات کرنا افضل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا بیٹھا سنتا رہا کہ حضرت نے الف لام میم سے شروع کیا اور صبح صادق سے پہلے پہلے والناس تک قرآن ختم کیا۔ اب یہ ساؤتھ افریقہ کا رہنے والا ایک شخص، سیمپل پھرنے والا، تجارت کرنے والا، بازاروں میں گھومنے والا، ساری عمر سے ایک قرآن شریف روزانہ، یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روز ایک قرآن شریف رات کو روزانہ، ان کو کتنی لذت آتی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی کوئی حصہ میں عطا فرمائے۔ کتنی بڑی نعمت دولت سے ہم محروم۔ ہمیں تمام اپنی سب سے زیادہ لذت آتی ہے غیبت کرنے میں، کسی کی برائی کرنے میں، اس میں بہت لذت آئے گی۔ جیسے ہی کسی کی کوئی برائی سنی تو دل کو چین اور سکون نہیں ہوگا جب تک اس کی برائی دوسرے کے کان میں نہ ڈالیں کہ تم نے یہ سنا اس نے یہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اب شیطان نے ہمارے دل کو کس طرح اپنے رنگ سے رنگ دیا ہے کہ سب سے بدترین گناہ جس کی معافی نہیں ہوتی، انسان گناہ سمجھتا نہیں، اس میں ہمیں سب سے زیادہ لذت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے مانوس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی لذت ہماری زبان اور دل اور جسم کو عطا فرمائے، قرآنی علوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی علوم سے ہمیں نوازے، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے خاندان کو نوازے، تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔